بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان 2024 میرے تمام سننے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ رمضان 2024 کا چاند مبارک ہو۔ ماہ رمضان 2024 کا پہلا روزہ مبارک ہو۔ ماہ رمضان 2024 کا پہلا حشرہ مبارک ہو۔ اللہ پاک ہمارے نصیب اور مقدر میں ماہ رمضان کی تمام عبادات کو کرے۔ ماہ رمضان کی تمام فیض و برکات کو سمیٹنے کا اللہ پاک ہمیں موقع نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کا مہینہ پورا سال انتظار کرنے کے بعد اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک اجر و ثواب کو 1000 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ماہ رجب کے مہینے میں چونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ پاک 70 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں جو بھی آپ اللہ سے مانگو۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ پاک 700 گنا زیادہ کر دیتے ہیں اجر و ثواب کو، انعامات کو۔ اور ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک 1000 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں اجر و ثواب کو۔ اگر آپ نفل پڑھیں گے تو اللہ پاک ان کو فرض نماز کے برابر اللہ پاک ان کو اس کو مقام دے گا۔ اللہ پاک نوافل کو فرض نماز کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ جو بھی دعا مانگو گے اللہ پاک فوری طور پہ ماہ رمضان میں قبول فرمائے گا۔ فرشتے 7ویں آسمان پہ آ کے پکارتے ہیں، زور زور سے پکارتے، اے مخلوق خدا کیوں سوئی ہوں غفلت میں، اللہ سے مانگو، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ انعامات تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ پورے سال کا رزق، پورے سال کا مقدر نصیب اچھا کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان جس نے ماہ رمضان کے مہینے میں غفلت برتی، لاپرواہی برتی، اللہ سے نہ مانگ سکا، والدین کو راضی نہ کر سکا، والدین کی خدمت نہ کر سکی، درود ابراہیمی کا اہتمام نہ کر سکا، استغفار نہ کر سکا۔ کیونکہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک شیاطین کو پابندے سلاسل کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، تمام تر جتنے بھی جنت کے دروازے ہیں اللہ پاک کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ ماہ رمضان کی اتنی برکت اور اتنی عظمت اللہ پاک نے رکھی ہے، اگر کوئی گناہگار شخص بھی ماہ رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائے تو فوراً اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی برکت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک نے ماہ رمضان کی بڑی برکت اور بڑی عظمت رکھی ہے۔ ہمیں ماہ رمضان کو اللہ پاک نے اگر ہمارے نصیب میں کیا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان میں جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی وظائف ہیں، ان کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگے۔ اپنی اولاد کا مقدر آپ نصیب اچھا کر سکتے ہیں ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے مانگ کے۔ میری تمام بیٹیاں، میرے تمام بیٹے، میرے دوست جو مجھے سن رہے ہیں، آپ اللہ سے جو بھی چاہو اللہ پاک کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ آج وہ خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا، کہ آپ پہلے یعنی کہ آپ اس عمل کو جب آپ کریں گے اس کی تاثیر اور اس کی برکت کا اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو بدلے میں صرف میں یہی چاہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کرنا۔ میں اتنا پرتاثیر اور اتنا طاقتور آج عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اپنی تمام بیٹیوں کو، اپنے تمام بیٹوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو جو درد دل، ان کے لیے میں درد دل رکھتا ہوں، جو دکھیارے ہیں، حالات کی وجہ سے مارے ہیں، جو بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی من پسند روزگار نہیں ہے، پڑھے لکھے میری تمام بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے دوست جو گھر میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس سفارشات نہیں ہیں، ان کو نوکری دینے کے لیے ان کے پاس رشوت نہیں ہے، کیونکہ رشوت کے بنا نوکری نہیں ملتی، روزگار نہیں ملتا۔ آپ کے پاس سفارش نہیں ہے تو آج ہی عمل کر لیں، اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک کی صفت ہے کہ وہ اسباب نکالتی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ آج تھوڑی سی پریشانی پہ ہم پیروں فقیروں کے آگے پھرتے ہیں، جو جیلی پیر فقیر ہیں۔ ہم ایک اللہ کے مانگنے والے ہیں، ہم ایک اللہ سے مانگنے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔
ہم کیوں جیلی پیروں کے آگے پیچھے پھریں؟ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ پاک کی برکات کو، اللہ پاک کے فیضوں کو، اللہ پاک کی رحمتوں کو سمیٹیں۔ آج جو عمل خاص میں بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں، بیٹیوں اور بیٹوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کے بڑوں پہ اگر کوئی قرضہ ہے تو ان کو یہ خاص عمل بتا دیں۔ اگر قرضہ ہے تو قرض کی ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا ہوں گے، ایسے ایسے راستوں سے اللہ پاک آپ کو دولت عطا فرمائے گا، ایسے ایسے راستوں سے ماہ رمضان کی برکت سے، ماہ رمضان کے پہلے حصے کی برکت سے اللہ پاک ایسے ایسے راستوں سے آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہماری سوچ تو وہاں نہیں جا سکتی، اللہ کی سوچ تو ہے، کیونکہ اللہ پاک بند گلی میں بھی اگر ایک بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک ہزاروں راستے نکالنے والی ذات ہے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، کیونکہ وہ مشکل کشا ہے، کیونکہ وہ حاجت روا ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس سے مانگنے والے ہیں، وہ عطا کرنے والے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے، وہ دولتوں کا مالک ہے، وہ عزت و شہرت کا مالک ہے، وہ صحت کے خزانوں کا مالک ہے، وہ روزگار کے خزانوں کا مالک ہے، وہ رزق کی برکت کے خزانوں کا مالک ہے۔ آج جو عمل خاص میں اپنے تمام ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو دینے جا رہا ہوں، ماہ رمضان کے پہلے حصے کا، آپ یعنی کہ اس سے پہلے حصے میں ان تمام جتنے بھی جو 3 اعمال ہیں ان کا اہتمام کر کے اللہ سے جو کچھ چاہو مانگ سکتے ہو، اللہ پاک 1000 گنا زیادہ آپ کی جو مانگتے ہو اس سے 1000 گنا زیادہ دگنا چگنا کر کے عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ قرض کی ادائیگی میں اللہ پاک اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، اس کی بھی آپ نیت باندھ لیں۔ اتنا خاص اور خاص عمل ہے کہ اگر آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی عطا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے، ہمیں کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ سے 3 اعمال آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میرے طریقے کے مطابق آپ نے ان اعمال کا اہتمام کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے، اور پہلے آپ نے نیت باندھ لینی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کی نیت باندھ لینی ہے، اور یہ 3 اعمال آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ میرے اللہ نے چاہ تو آپ کی جھولیاں اللہ پاک بھر دے گا، آپ کے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق کی برکت ہی برکت ہوگی، گھر کے کونے کونے سے نعوست ختم ہو جائے گی، خاوند بیوی کے درمیان جو نفرت ہے اللہ پاک اس کو محبت میں تبدیل کر دے گا۔ اگر گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی لمبی چوڑی بیماری چل رہی ہے، اس میں شفا نہیں مل رہی، تو آپ ان 3 اعمال کا اہتمام کر کے پہلے حصے میں دعا مانگیں گے، نیت کریں گے اس بیماری سے شفا کی۔ اللہ پاک ماہ رمضان کے پہلے حشر کی برکت سے، رمضان کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مستقل طور پہ شفا دے گا، کیونکہ شفا کے خزانے اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے، بندہ خود اللہ کا محتاج ہے۔ بار بار اس لیے تاکید کرتا ہوں، میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے درد دل رکھتا ہوں، خدا را کر کے ماہ رمضان کے مہینے کے جو قیمتی اوقات ہیں، دن رات ہیں، یہ جو 30 روزے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز، اس میں اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، مغفرت کے دروازے اللہ پاک نے کھول دیے۔ اگر ایک گناہگار شخص اگر اس ماہ رمضان کے مہینے سے مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے انعامات کی لاٹری لگائی ہوئی ہے۔ جو ہے کوئی مانگنے والا، فرشتے 7ویں آسمان پہ آ کے پکارتے ہیں زور زور سے، ہے کوئی مانگنے والا، اللہ عطا کرنے والی ذات ہے کوئی مانگنے والا، اولاد میں اللہ اولاد عطا کرے گی، ہے کوئی مانگنے والا اللہ صحت عطا فرمائے گا، ہے کوئی مانگنے والا اللہ ذاتی گھر عطا فرمائے گا، ہے کوئی مانگنے والا اللہ پاک روزگار عطا فرمائے گا، ہے کوئی مانگنے والا اللہ پاک دکان کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ جس بھی ملک میں ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، چاہے آپ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سعودی عربیہ میں، یورپین کنٹری میں، جاپان میں، نیپال میں ہے، کینیڈا میں، جس بھی ملک میں ہیں، آپ اپنے اس ملک کے ٹائم کے مطابق جب آپ یعنی کہ پہلے حشر میں آپ کسی بھی وقت جو ہے انشاءاللہ تعالی عزیز میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ 3 اعمال کر لیں، اللہ پاک آپ کی رزق میں وسعتیں عطا فرمائے گا، آپ کی رزق میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے پڑھا، آپ نے نیت کرنی ہے ان 3 اعمال کو کرنے سے پہلے، اپنی حاجت کی اولاد چاہتے ہو، اولاد تو اللہ پاک آپ کو شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اولاد کی صحت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو تو آپ اولاد کی صحت کی نیت کر لیں، اپنی کسی صحت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، کسی بزرگ کی صحت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی
کی نیت کر لیں، یا اللہ میں یہ عمل کرتی ہوں، یہ عمل کرتا ہوں اس مقصد کے لیے کہ یا اللہ میرے فلاں کو یا مجھے یا میرے بیٹے کو یا اللہ تو صحت عطا فرما ان اعمال کی برکت سے۔ اگر ذاتی گھر چاہتے ہو تو ذاتی گھر کی آپ نیت کر سکتے ہو، یا اللہ ذاتی گھر عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اب عمل خاص آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے انشاءاللہ تعالی عزیز ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی عزیز، اللہ آپ کو اس میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی کا اہتمام کرنا ہے، صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں وقت کی نزاکت کے اعتبار سے، لیکن افضل تو ہے درود ابراہیمی، کیونکہ جو اللہ پاک نے نماز میں اس کو خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی کا اہتمام کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اپنے مقاصد کی لسٹ پاس رکھ لینی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، کاغذ پہ تحریر کر کے لکھ دیں، جو بھی آپ اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہو، حاجت منوانا چاہتے ہو۔ آج ماہ رمضان کے پہلے حصے میں آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہو۔ پہلے حصے میں 10 ایام جو ہیں، پہلے جو 10 ایام ہیں اس کو حشرہ بولتے ہیں، پہلا حشرہ۔ پہلے حشرے کی کسی بھی دن، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، ساتویں دن، آٹھویں دن، نویں دن، 10ویں دن، انشاءاللہ تعالی عزیز کسی بھی دن میری تمام مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ، میرے جاننے والے، میرے چاہنے والے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، کسی بھی حشرے کی کسی بھی دن، 10 دنوں کا حشرہ ہوتا ہے تو آپ پہلے دن سے لے کے 10ویں دن تک کسی بھی دن جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس کو اولاد چاہیے اس کی وہ اولاد کے لیے نیت کر لے، جس کو قرض سے نجات کی اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرض سے نجات کی آپ نیت کر لیں، اگر ذاتی گھر چاہتے ہو ذاتی گھر کی نیت کر لیں، اگر شرطیہ بیٹا چاہتے ہو شرطیہ بیٹے کی نیت کر لیں، اگر آپ صحت کے لیے اگر آپ نیت کرنا چاہتے ہو صحت میں شفا کے لیے اس کی نیت کر لیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے نیت کر لیں، کیونکہ نیت پہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار اللہ پاک نے نیتوں پہ رکھا ہے۔ آج رمضان ہے، پہلا روزہ ہے، آپ کس یعنی کہ پہلے روزے، دوسرے روزے، تیسرے روزے، چوتھے روزے، یعنی پہلے جو حشر ہے اس میں کسی بھی روزے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ آپ نے پورے ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ آپ سوچ لیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ پاک آج قبول فرمائے گا، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں دعا کسی بھی صورت ہو ہی نہیں سکتی کہ رد ہو جائے۔ آپ کو اللہ پہ یقین کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند معافی ہے۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگو گے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف کر دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، آپ نے استغفر اللہ ربی، 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 یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ جب آپ اپنی حاجت کوئی بھی مانگو، کوئی بھی دعا مانگو، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، اس میں مغفرت، اپنے گناہوں کی مغفرت لازمی ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں، وہ حاجات ہیں، ان کے درمیان اگر کوئی بندش آتی ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے، وہ گناہ ہے، کیونکہ بحیثیت انسان ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، تو گناہوں کا جو ہے بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے دعاؤں پہ، ہمارے وظائف پہ۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کریں گے، مانگیں گے، تو جب اللہ پاک ہم کو معاف کر دے گا، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، تو پھر ہمارے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پہ پہلے حصے میں استغفار کا بڑا اہتمام کریں۔ تو آپ نے مختصر سا استغفار ہے،
لمبا چوڑی آیت میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، انتہائی مختصر ہے، استغفر اللہ ربی، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ جو بھی آپ کے ذہن میں آپ نے کوئی گناہ کیا ہو، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، انسان ہے بعض اوقات گناہ ہو جاتے ہیں، انجانے میں بھی ہو سکتے ہیں، جان بوجھ کے اگر کوئی گناہ کیا ہو خدا نخواستہ، تو اس میں بھی آپ مغفرت اللہ سے مانگیں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ آپ نے ایک ایک چیز میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا کس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی جتنے بھی گناہ ہیں چھوٹے بڑے، جو آپ کے ذہن میں نہیں بھی ہیں، انجانے میں ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو یاد نہیں ہے، آپ یہ نیت کر لیں یا اللہ مجھ سے جو بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں اس کی مغفرت چاہتی ہوں، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ بہنوں اور بھائیوں دونوں سے مخاطب ہو کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح 100 دانوں والی۔ استغفر اللہ ربی انتہائی مختصر ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی 3 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی 4 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی 5 بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے 100 دفعہ 100 ٹائمز استغفر اللہ ربی پڑھنا ہے، اور اس کی آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ یا اللہ مجھ سے جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہوئے، یا اللہ ان کی میں معافی چاہتی ہوں، ان کی میں معافی چاہتا ہوں۔ دونوں بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں، ماں بہنوں سے مخاطب ہوں، بیٹیوں سے مخاطب ہوں، بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی کو 100 مرتبہ، انتہائی مختصر ہے، چھوٹا بچہ بچی بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہے۔ استغفر اللہ ربی کو 100 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی۔ اب دوسرا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کو اللہ نے بڑی عظمت اور بڑی تاثیر اس میں رکھی ہے، اور خصوصی طور پہ پہلے حشر میں اگر سورہ اخلاص کو اگر پڑھا جائے تو اللہ پاک رزق کے 1000 دروازے کھول دیتا ہے، دولت کے 1000 دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کے من پسند کے روزگار کے اللہ پاک اسباب لگا دے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، بے اولاد ہیں تو اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے گا۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت باندھ کے آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ایک دفعہ سورہ اخلاص میں نے پڑھی، آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے مقصد، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہو، اس کی نیت باندھ لو۔ جو بھی آپ کے دل میں آپ کی دعا ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے اولاد، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہو تو آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ مجھے اس عمل خاص سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح کر کے پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وحدہ لا شریک ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ اللہ پاک کو سورہ اخلاص بڑی پسند ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ایک ہونے کا اللہ پاک کا وحدہ لا شریک ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ سورہ اخلاص اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہو، نیک اور صالح اولاد کے لیے، شرطیہ بیٹے کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، آپ ذاتی گھر کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے اپنے مقصد کی نیت باندھ کے پڑھنا ہے۔ اور اب تیسرا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انتہائی خاص الخاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے تیسرا جو عمل کرنا ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، یا حی یا قیوم،
ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 4 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 5 بار ہو گیا. یعنی کہ آپ نے تعداد کے اعتبار سے کتنی پڑھنا ہے آپ نے، یعنی کہ تینوں دفعہ، یعنی کہ آپ نے جو استغفر اللہ ربی ہے پہلا جو عمل ہے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرا جو عمل ہے پہلے عشرے کا آپ نے یا حی یا قیوم کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے. اور اس کو پڑھتے پڑھتے اپنے مقصد کی نیت بھی آپ نے کرنی ہے ساتھ ساتھ. اب آپ کے ذہن میں کیا مقصد ہے، کیا حاجت ہے، یہ آپ کو ہی پتہ ہے. میں نے تمام جتنے بھی آپ کے مقصد ہیں، قرض ہیں، اولاد ہے، بیماری میں شفا ہے، بے روزگاری میں روزگار ہے، خاوند بیوی کے درمیان محبت ہے، کوئی زمینی تنازع ہے، کسی جھگڑے میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کی نیت باندھ لیں. رزق میں برکت چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، من پسند شادی کے اسباب چاہتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں، دوستوں اور بزرگوں دونوں سے مخاطب ہوں کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کی نیت باندھ کے یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 4 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 5 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 6 بار ہو گیا. آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح 100 ٹائمز یا حی یا قیوم کی پڑھ کے آپ نے آخر میں اسی طریقے سے جس طرح شروع میں درود ابراہیمی کا اہتمام کیا تھا آپ نے پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ محمد شارٹ پڑھنا چاہے یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہے نماز اللہ پڑھنے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، پھر یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 3 دفعہ، پھر یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام 3 دفعہ کر کے آپ نے رو کے سسکیوں کے ساتھ آنسو بہا کے اللہ سے مانگنا ہے اور دعا مانگنی ہے. یا اللہ جو میں نے مانگا اس کو مقدر فرما، ماہ رمضان کی برکت سے، ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی برکت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود ابراہیمی کا واسطہ، یا اللہ اس درود کی برکت سے، ماہ رمضان کی یا اللہ برکت سے، یا رب العالمین تیرے اسم اعظم یا حی یا قیوم کی برکت سے، یا اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے، یا اللہ استغفار کی برکت سے میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. آمین ثم آمین.